کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ والا میں سوتیلا رشتہ دیکھو، صدیوں کے سوتیلے مشکوک رشتے کو توجہ کرنا، صدیوں کے مشکوک سوتیلے رشتے کو امام حسین نے اتنا معتبر بنا دیا کہ کل تک لوگ سوتیلا بھائی کہنے میں شرماتے تھے، کربلا کے بعد کہتے ہیں میں سوتیلا بھائی ہوں، کیونکہ سوتیلے بھائی کا نام عباس ہوا کرتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ عباس کیا چیز، عباس کیا چیز ہے بتاؤں، عباس کیا چیز ہے بتاؤں، عباس کیا چیز ہے بتاؤں، عباس کیا، جیسے رسول اللہ کو، جیسے تقابل کے طور پر نہیں صرف سمجھانے، جیسے رسول اللہ کو اپنے اصحاب میں سب سے زیادہ اعتماد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر پہ تھا، ویسے ہی کربلا میں سب سے زیادہ اعتماد میرے آقا امام حسین کو۔ آخر حسین پاک نے سوتیلے بھائی کو کتنا پیار دیا ہوگا کہ سوتیلا بھائی یوں رشتوں کے بندھن میں بندھ کے دیوانہ ہوا ہوگا۔ آئیے اگر آپ اجازت دیں اب میں وہ اپنا عنوان چھوڑ دوں، کربلا کے بعد تو چھیڑ بھی نہیں سکوں گا، لیکن عباس کیا ہے سن لے، بات ختم کرتا ہوں۔ عباس، غازی عباس، مولا عباس، پہلے یہ سن لیں، حضرت عباس کو قمر بنو ہاشم کہتے ہیں، یعنی اتنے خوبصورت تھے عباس، اتنے خوبصورت تھے عباس کہ مولا علی کے ہم شبی تھے، قد بھی ویسا ہی میانہ قد، چوڑا سینہ بہت چوڑا تھا، اور بازو موٹے موٹے بھرے ہوئے تھے، بڑی بڑی آنکھیں اور داڑھی بھی خوبصورت۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب اونٹوں کو چارہ کھلاتے تھے تو اونٹ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے تھے۔ بہادری کا یہ عالم تھا، اور خوبصورتی کی وجہ سے لوگ ان کو قمر بنو ہاشم یعنی بنو ہاشم کا چاند کہتے تھے، اور اتنے سخی تھے بات کی طرح، اتنے سخی تھے کہ لوگ ان کو باب الحوائج کہتے تھے، یعنی ان کے دروازے پہ جاؤ تو کبھی مراد رد نہیں ہوتی۔ اور آپ کو ایک بات اللہ کی قسم کھا کر کے بتاؤں، دروازے پہ جانا تو دور کی بات، آپ کہیں بیٹھ کے ان کا نام لے کر کے دعا کریں، مراد پوری نہ ہو تو پھر کہیں۔ ہر سال ہمارے شہر مالیگاؤں میں جو پروگرام ہوتا ہے، جب میں غازی صاحب کی شہادت پڑھتا ہوں تو لوگوں کو کہتا ہوں جو مرادیں مانگنے مان لیں۔ اللہ کی قسم مالیگاؤں والوں سے آپ آ کر کے پوچھیں، بیٹوں کی مرادیں مانگتے ہیں، بیٹے پیدا، جڑوا بیٹے پیدا، بیٹیاں پیدا، رشتے، یعنی باب الحوائج کی سخاوت آج بھی جاری ہے۔ تو کیسے ہیں عباس بتاؤں آپ، سوتیلے بھائی ہیں، کیا معتبر کیا رشتے کو۔ ایک سوتیلا بھائی ادھر ہے، کتے کے آگے روٹی ڈال دی، پانی زمین پہ پھینکا، مار پیٹ کر کنویں میں ڈال۔ لیکن امام علی بھائی یاد رکھنا، محبتیں وصول کرنے کے لیے محبتیں دینی پڑتی ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ غازی عباس جو اتنی محبت کرے، بالکل کر رہے محبت، لیکن امام حسین کا کیا رویہ رہا ہوگا سوتیلے بھائی کے ساتھ کہ بھائی نے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی کہ پوری زندگی کبھی بھیا نہیں کہا، کبھی بھیا نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا، مولا کا۔ خوشی کے موقع پہ امام حسین نے ہاتھ پکڑ کے کہا آج خوشی کا موقع ہے، آج تو بھائی کہہ دے۔ نہیں، میں بھائی نہیں کہہ سکتا آپ کو، کیوں؟ کیونکہ آپ کی امی اور میری امی میں فرق ہے، باپ ایک ہے، آپ کی امی بنت پیمبر ہے، میری امی کنیز پیمبر ہے۔ کنیز کا بیٹا آقا زادی کو بھائی کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کاش اگر لوگوں کو عباس کی یہ فکر مل جائے، لوگ کتنے ہمت والے ہیں دنیا میں کہ لوگ نبی کو بھائی کہنا چاہیے۔ لوگوں کو پتا تو ہونا چاہیے وفا کے کچھ اصول ہوتے ہیں، سب کو بھائی کی صف میں نہیں کھڑا کیا جاتا، ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ اگر اولاد آدم کی وجہ سے سبھی بھائی ہیں تو پھر اپنے ابا کو بھی بھائی کہا جا سکتا ہے، لیکن کوئی یہ جرات نہیں کرتا۔ ادب کے تقاضے ہوتے ہیں، وفا کے تقاضے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو کیا ہوا؟ غازی عباس میدان کربلا، 9 محرم گزر چکی، محرم کی 10ویں شب ہے، 10ویں شب ہے، امام علی مقام مہلت لیتے ہیں۔ شاید آپ نے سنا ہوگا، بہت سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، لیکن اللہ والوں کے واقعات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور اللہ والوں کے واقعات سننے سے دل زندہ ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ والے نہیں تو پھر اللہ والے ہے کون؟
جن کے گھر میں آیتیں اتری یہی اللہ والے ہیں، جن کے لیے آیت تطہیر اتری. بہرحال تو 9 محرم گزر چکی، 10ویں شب آ چکی. امام علی مقام نے سارے جوانوں کو، آوان و انصار کو خیمے میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد امام نے ایک تقریر کی. دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ لوگ میرے، اگر مجھے یہ مار ڈالیں گے ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ یزید کو خطرہ ہے تو میری ذات سے کہ جب تک میں رہوں گا وہ اپنا منصوبہ دین مٹانے کا پورا نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو خطرہ مجھ سے، وہ مجھے مار ڈالے، میرے بچوں کو بھی نہیں وہ کچھ کرے گا، میرے گھر والوں کو بھی کچھ نہیں کرے گا. ایک کام کرو، تم سب لوگوں کو میں اجازت دیتا ہوں، اجازت ہے ایک ایک میرے آوان و انصار میں سے ایک ایک میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑے اور یہاں سے نکل کر چلا جائے، کسی دیہات میں چلے جاؤ، گاؤں میں چلے جاؤ، اور میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، میں خود اجازت دے رہا ہوں، سب جاؤ. اب سنا تو سب رونے لگے، کیونکہ وہ وفادار لوگ تھے. امام حسن بصری کہتے ہیں کربلا میں جو 72 تھے وہ اپنے دور کے سب سے بہتر تھے. امام حسن بصری کا قول ہے، جو 72 تھے کربلا میں وہ اپنے دور کے سب سے بہتر تھے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا. تو آپ نے کہا کہ چلے جاؤ، وہ رونے لگے. امام نے کہا ایک کام کرو، چراغ جل رہا ہے، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اس لیے تمہیں شرم آئے گی جانے میں چراغ بجھا دیتا ہوں. چراغ بجھا دیا، فرمایا جس کو جانا ہے چلا جائے. اب تو چراغ بھی نہیں جل رہا، میں کسی کو نہیں دیکھ رہا. مزید اگر کسی کو خیال ہے کہ میں اس کا سایہ بھی دیکھ لوں تو میں آنکھیں بھی بند کر لیتا ہوں، لیکن چلے جاؤ، اجازت ہے، اپنی جان نہ گنواؤ میرے لیے، چلے جاؤ. یہ مجھے دیکھیں گے، پائیں گے، تمہارا پیچھا نہیں کریں گے. بہت دیر تک امام خاموش بیٹھے رہے. پورے خیمے میں سسکیوں کی آواز بلند ہوئی. 72 میں سے کوئی ایک بھی تو جا سکتا تھا، ممکن تھا کوئی ایک بھی جا. جب بدر سے لوگ چلے گئے تو کربلا سے کیوں نہ جاتے؟ آپ کو نہیں پتا بدر سے میں نکلے تھے، بدر کے لیے نکلے تھے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عبداللہ ابن ابی اپنے آدمیوں کو ورگلا کے لے کے چلا گیا. احد میں نکلے تھے 1300 لوگوں کو عبداللہ ابن ابی ورگلا کے لے کے چلا گیا. میں تو نام پیش کر رہا ہوں، آپ تاریخ میں جا کر سیر میں جا کے اٹھائیں. ابن ابی لے گیا، جو حضور کا ساتھ چھوڑ کے لوگ جا سکتے ہیں، عبداللہ ابن ابی کی جماعت کے لوگ، تو امام علی مقام کا ساتھ چھوڑ کر کوئی ایک بھی تو جا سکتا تھا. آپ نے دیر تک کے سسکیوں کی رونے کی آواز سنی، اور پھر بہت دیر گزری تو چراغ تو خود ہی بیٹھے بیٹھے بجھا دیا تھا، لیکن چراغ اب جلوانے کی باری آئی. جب چراغ جلانے کی باری آئی تو کون گیا کون رہا، یہ تو اب چراغ جلنے کے بعد پتا چلے گا کہ کون گیا کون رہا. امام نے جب چراغ جلانے کی بات آئی، کتنا اعتماد تھا سوتیلے بھائی پر. آواز کسی اور کو نہیں دی، نہ بیٹے کو، نہ بھتیجوں کو، نہ دوسرے بھائیوں کو، کسی کو نہیں کہا عباس اٹھو چراغ جلاؤ، عباس اٹھو چراغ جلاؤ. یعنی حسین پاک کو کتنا اعتماد ہے، کون جائے گا کون رہے گا گارنٹی ہو نہ ہو، لیکن سب جا سکتے، میرا عباس نہیں جا سکتا. یہ رشتوں کا اعتماد ہے کربلا میں. آپ کربلا کو جس زاویے سے دیکھیں، آپ کو کربلا میں وہ سب نظر آئے گا. یہ عنوان ہے، اسٹڈی کریں، آپ کو کربلا میں سب نظر آئے گا. آگے پڑھ لوں، آپ کوئی مراد لینا ہے تو لے لیں. امام غازی عباس کی شہادت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، تاکہ ایک شہادت ہی پڑھنے کا شرف مجھے مل جائے. تو غازی صاحب کربلا میں تھے، آپ نے چراغ جلا دیا، سب بیٹھے تھے اور رو کر کے کہتے تھے. آپ کے بچپنے کے دوست تھے امام حسین کے حضرت حبیب، ان کا کربلا میں الگ سے مزار ہے. حبیب کہتے ہیں حسین تیرے بعد کی زندگی پہ لعنت ہے، نہیں جینا چاہتا ہوں تیرے بعد. مسلم ابن اوسجا کہتے ہیں اگر چلے جائیں گے تو چند دن جینے کے بعد پھر مرنا ہے، آپ کے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے، ہم نہیں جینا چاہتے. سب روتے تھے، کہتے تھے کافی ٹھیک ہے جاؤ عبادت میں مصروف ہو جاؤ، آج آخری رات. صبح ہوئی، ہر صبح ہر وقت کوئی نہ کوئی اذان دیتا تھا. کربلا کی صبح میں مورخین لکھتے ہیں، دیکھو تاریخ میں سینکڑوں واقعات اور سینکڑوں اقوال ہیں، جتنا پڑھو گے اتنے آپ کو الگ الگ اقوال ملیں گے. اور کربلا پہ جتنا لکھا گیا سیرت مصطفیٰ کے بعد اتنا کسی عنوان پہ نہیں لکھا گیا، سب سے زیادہ کربلا پہ لکھا گیا. لیکن بہرحال مورخین کا قول ہے، بیان کر رہا ہوں، سن لیں. آقا امام علی مقام نے فرمایا آج اذان علی اکبر دیں.
خوبصورت تھے، حضور کی تصویر تھے، آواز بھی کچھ ملتی جلتی حضور علیہ السلام سے تھی. کربلا میں فجر کی اذان ان سے دلوائی، خود نماز پڑھی. یہ زندگی کی جماعت کے ساتھ آخری نماز تھی. کربلا کا مارکا گرم ہوا، بہت سر کٹے اور بہت کچھ ہوا، لیکن جب حضرت سیدہ سکینہ، شہزادی سکینہ جن کو سکینہ بھی کہتے ہیں، اب میں جو ہے وہ نام کے تلفظ میں اپنی قوم کو اس لیے نہیں الجھاتا کیونکہ جو قوم بیچاری کرنے کا ترجمہ نہیں جانتی، اب ان کو میں کیا نام کے تلفظ سکھاؤں، جو کہتے آ رہے وہی کہتے رہو، اور اگر پھر پڑھ لکھ لو تو بات الگ ہے. لیکن بہرحال حضرت سیدہ سکینہ نے جو امام علی مقام کی 7 سال کی شہزادی تھی، انہوں نے بلایا غازی عباس کو اور مولا عباس کو بلا کے کہا چچا زندگی میں جو مانگا آپ نے ہر ہٹ پوری کی، ہر مراد پوری کی، ہر تمنا پوری. چچا آج پانی چاہتی ہے آپ کی بھتیجی، مجھے پانی چاہیے. اب پانی اپنے لیے کم، میرے اصغر کے لیے زیادہ. 6 مہینے کا میرا بھائی ہے، ننھا سا معصوم. جب بھی میں ذکر کربلا میں بیان کرتا ہوں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ علامہ ارشد القادری نے جس معنی میں لکھا ہے میں اسی معنی میں کہتا ہوں، لغوی معنی میں. اور جس معنی میں روافظ کہتے ہیں اس معنی میں نہ کہتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ ہمارا وہ عقیدہ ہے. ٹھیک، فرشتے اور انبیاء کے سوا ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے، لیکن لغوی طور پر بے گناہ کے معنی. میرا معصوم 6 مہینے کا بھائی ہے، اور کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی پیر سمیٹتا ہے، کبھی پھیلاتا ہے، اور کبھی زبان سوکھی دکھاتا ہے، ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہے. چچا بھائی کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، حالانکہ وہ بھی سگی بہن نہیں تھی علی اصغر، وہ بھی سوتیلی بہن. یہی کربلا، رشتوں کی وفا کو کربلا کہتے ہیں، اللہ سے وفا کو کربلا کہتے ہیں، رسول اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے سب قربان کرنے کو کربلا کہتے ہیں. تو بہرحال کہا کہ بھائی کے لیے پانی لا دیں. غازی عباس نے مشکیزہ اٹھایا، کندھے پہ ڈالا، اور کندھے پہ ڈال کر چلے میدان کا. کئی کتابوں کا اتر مجموعہ نچوڑ کر پیش کر رہا ہوں، کئی کتابوں کا اتر مجموعہ، اس میں صدر الفاضل علیہ رحمہ کی سوانح کربلا ہے، مفتی جلال الدین امجدی صاحب کی خطبات محرم ہے، علامہ حسن رضا بریلوی کی آئین قیامت ہے. اسی طریقے سے اور بھی شام کربلا بہت سی کتابیں، اور بھی ان کا اتر مجموعہ. بس بات ختم کرنے لگا ہوں، مجھے پتہ ہے ٹائم مکمل ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک، ماشاءاللہ نوازش. اچھا بہت درود شریف.